السلام علیکم تھرڈ ایئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو آن لائن کلاس۔ ہم شوٹنگ این ایلیفینٹ جو ہے اس کی میں سمری آپ لوگوں کو پڑھا چکی ہوں۔ آپ نے اس کی کمپلیٹ سمری جو ہے وہ یاد کر لینی ہے، وہ آلریڈی میں دے چکی ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ یاد کر چکے ہوں گے، ویسے بھی میں نے ڈیوائڈ کر کے وہ دی تھی ہاف ہاف کے ساتھ۔ اب اس کے ساتھ فرسٹ کویسچن بھی اس کا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ آج سیٹرڈے ہے تو میں آپ کو ایک ایسے پڑھا رہی ہوں، کل سنڈے ہے تو آپ نے یہ ایسے کمپلیٹ منڈے تک آپ نے یہ یاد کر لینا ہے۔ آپ کے جو ایسیز ہیں وہ سن لیں دھیان سے۔ انفلیشن میں پڑھا چکی ہوں، آپ کی یوٹیوب کے اوپر بھی موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ لیں جن بچوں نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ ایک وہ ایسے آپ نے تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد کشمیر پرابلم جو ہے وہ ہم زوم کلاسز جب ہو رہی تھیں ہماری تو کشمیر پرابلم دوسرا ایسے میں پڑھا چکی ہوں۔ یہ بھی سارے بچے جن کا رہتا ہے یا جو نہیں کر سکے یاد، یہ انہوں نے کرنا ہے، یہ آپ لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے۔ اس کے بعد وومن پلیس ان سوسائٹی ایسے ہم کالج میں ہی پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تھرڈ ایسے ہے اور آج میں نمبر 4 ایسے جو ہے کرپشن میں پڑھا رہی ہوں۔ سارے بچے اس کو نکال لیں۔ کرنٹ میرے پاس ہے 398 پیج ہے۔ جن کے پاس کرنٹ نہیں ہے، جن کے پاس ٹرینڈ ہے یا کوئی بھی کمپوزیشن ہے، وہ اپنی سمریز، کویسچنز، ایسیز کسی بھی کمپوزیشن سے کر سکتے ہیں۔ تو میرے پاس چونکہ کرنٹ اویلیبل ہے تو میں یہ پڑھا رہی ہوں، اس کو دھیان سے سن لیں اور یہ آپ نے منڈے کو اچھے طریقے سے آپ کا یاد ہونا چاہیے، اور پھر آپ نے یاد کر کے اس کو لکھ کے بھی دیکھنا ہے، اور اس کا آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ کس طرح آپ نے اسپیلنگس اور ہر چیز جو ہے اس کو ٹیلی کرنا ہے۔ سب سے پہلے کرپشن ہے، اس کی آؤٹ لائن آ جاتی ہے جس میں کہ انٹروڈکشن ہے، کامن فینومینا، یعنی کہ ایک عام سا یہ ایک فینومینا ہے، ایک ایسی مسئلہ ہے، ایشو ہے۔ مین کاز، اس کے جو مین کازز کیا ہو سکتے ہیں؟ ایفیکٹس آف کرپشن آن سوسائٹی، سوسائٹی پہ اس کا جو ایفیکٹ ہے، پیپل پہ، گورنمنٹ، لوگوں پہ، اور گڈ ویلیوز کے بارے میں بات کریں گے ہم۔ فیکٹرز دیٹ کنٹریبیوٹ ٹو کرپشن، اس کے جو عوامل ہو سکتے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے۔ 7 فیکٹرز ہم مینشن کریں گے، اور ریمیڈیز اور اس کے 4 اسٹیپس اور اس کے میئرز اور ریمیڈیز کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تھوڑا سا آس پاس میں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے تو تھوڑا سا ہو سکتا ہے شور بھی آپ کو آ رہا ہو۔ تو ٹوڈے کرپشن از آلموسٹ اے ورلڈ فینومینا۔ آج کی اگر ہم بات کریں تو کرپشن جو ہے وہ ایک پوری دنیا میں ایک بظاہر ایک ورلڈ فینومینا ہے، ایک پوری دنیا میں ایک چیز جو ہے جو کہ ظاہر ہے، جس کا وجود ہے۔ اٹ از ان فیکٹ یونیورسل پرابلم، اس کو ہم پوری ایک عالمگیر مسئلہ کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ پوری ورلڈ کو یہ مسئلہ درپیش ہے۔ ہیونگ ایگزسٹڈ ان آل ایجز، اور یہ مسئلہ جو ہے یہ تمام زمانوں میں، تمام پیریڈس میں، ہر کہہ لیں کہ زمانے میں یہ رہا ہے۔ اٹ ہیز کلنگ ٹو مین کائنڈ لائک این انکیوریبل ڈیزیز، ایک ناقابل علاج بیماری کی طرح یہ انسانیت سے چمٹا ہوا ہے۔ ان ویو آف اٹس جنرل پریولنس، اسکالرس ہیو ڈیووٹیڈ اے گڈ ڈیل آف تھاٹ اینڈ اٹینشن ٹو دس وائس۔ اگر ہم اس کے پھیلاؤ کی بات کریں تو جو علماء ہیں انہوں نے بہت اپنی توجہ، اپنے خیالات کا کہ کس طرح سے اس برائی کو جو ہے ہم اس کو ڈیل کر سکتے ہیں، اس پہ انہوں نے اظہار کیا ہے۔ دا ٹرو ریزن فار کرپشن از اے ڈیزائر ٹو گیٹ ریچ بائی اینی مینس، اس کی جو وجہ ہوتی ہے کرپشن کی وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی اندر ایک خواہش ہوتی ہے کہ آپ نے امیر ہونا ہے، وہ کسی بھی ذریعے سے۔ ان اے فری اینڈ کمپیٹیٹیو سوسائٹی، انویسٹمنٹ آف کیپٹل کین ییلڈ ریزنیبل ریٹرنس اونلی ان دا لانگ رن۔ اگر ہم ایک آزاد اور ایک ایسا معاشرہ کہ جہاں پہ بہت کمپٹیشن ہے، اس کی اگر ہم بات کریں تو انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے سرمایہ کاری کی، وہ اسی وقت معقول ثابت ہوتی ہے جب آپ کو مستقبل میں ان دا لانگ رن، یعنی کہ آنے والے وقت میں آپ کو جو ہے اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، تو آپ کا منافع یا آپ کا ریٹرن اس کو آنے میں ذرا ٹائم لگتا ہے، وہ مستقبل میں ہی کافی لانگ رن ہی آپ کو ملتا ہے۔ بٹ کرپشن اور ایکسیپٹینس آف برائبس پرومسز آر ریپڈ چینج ان فائنینشیل کنڈیشنز، لیکن جو رشوت ہے یا جو کرپشن ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو مالی حالات ہیں اس میں سڈن چینج آ جاتی ہے، فوراً ہی اس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اوریجنلی دا پولیس اینڈ وابٹا ور نوٹوریس فار کرپشن۔ اگر ہم شروع کی بات کریں تو وابٹا اور پولیس کے محکمے جو تھے وہ بدنام تھے اس کے لیے، بٹ ناؤ دا ایول ہیز سپریڈ ٹو آلموسٹ ایوری ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ۔ لیکن اگر ہم آج کی بات کریں تو یہ برائی جو ہے یہ گورنمنٹ کے ہر ادارے میں، شعبے میں پہنچ چکی ہے۔ ایون کورٹس آف جسٹس اینڈ ایجوکیشن آر نو ایکسیپشنز، یہاں تک کہ عدالتیں اور تعلیم کے محکمے بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ نیکسٹ پیسیج پہ آ جاتے ہیں۔ پریولنس آف کرپشن ہیز کریٹڈ ڈس اپوائنٹمنٹ اینڈ ڈسکنٹینٹمنٹ امنگ دا کمیونٹی۔ تو جو کرپشن کا پھیلاؤ ہے اس کی وجہ سے جو معاشرہ ہے اس کے اندر ایک مایوسی اور بے چینی جو ہے وہ
پیدا ہو جاتی ہے. دا مشینری آف گورنمنٹ گیٹس رسٹڈ اینڈ سیزز ٹو ورک ان دا انٹینڈیڈ مینر. جو حکومت کا پوری مشینری ہے یا اس کا پورا کہہ لیں کہ ورکنگ آرڈر ہے اس کو زنگ لگ جاتا ہے اور وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے جس طرح سے کہ اس کو کام کرنا چاہیے. کرپشن ڈیکریزز رسپیکٹ فار لا اینڈ سینس آف الائنس ٹو دی گورنمنٹ. کرپشن جو ہوتی ہے ایک تو اس میں یہ ہے کہ قانون کے لیے اور دوسرا گورنمنٹ کے لیے جو وفاداری ہے وہ کم کر دیتی ہے اور قانون کی عزت کو کم کر دیتی ہے. ان اے سوسائٹی گورنڈ بائی کرپٹ آفیشلز، ایک ایسا معاشرہ جس میں کہ کرپٹ افسران جو ہے وہ چلاتے ہیں دا ہول سسٹم، تو اس معاشرے کا یعنی کہ کرپٹ افسران جو ہوتے ہیں اگر وہ گورن کریں گے، انتظام سنبھالیں گے، تو پورے کا پورا جو نظام ہے اخلاقی ایتھیکل اینڈ ریلیجیس ویلیوز از امپیئرڈ. مذہبی اور اخلاقی جو مورل ویلیوز کا پورا نظام ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. دا ڈسٹنکشن بٹوین رائٹ اینڈ رانگ ڈس اپیئرس، تو جو فرق ہے اچھے اور برے میں، غلط اور صحیح کا، وہ ختم ہو جاتا ہے. ریولیوشنز اینڈ ملٹری ٹیک اوورس بیکم کامن. انقلاب جو ہیں اور جو ملٹری ٹیک اوورس جو ہیں یعنی کہ فوجیوں کے جو ٹیک اوور کرنا ہے ملک کو، جیسے مارشل لا آپ اس سے واقف ہوں گے کہ ٹرم جو ہے کہ جس میں جو فوج ہے وہ ملک پہ حملہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یا پورا ایک ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے اور ملٹری جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیتی ہے، حکومت پہ قبضہ کر لیتی ہے. تو ایسی صورتحال آ جاتی ہے، یعنی کہ ڈیموکریسی کو ختم کر دیا جاتا ہے اور ماشاء اللہ لگا دیا جاتا ہے. ایوری اسٹوڈنٹ آف ہسٹری نوز دیٹ ون آف دا مین کازز آف دا ڈاؤن فال آف نیشنز ہیز بین کرپشن، کہ قوموں کی جو زوال کے جو بڑے اسباب ہیں ان میں سے ایک بڑا جو سبب ہے وہ کرپشن ہے. ان ہز فیمس بک دا ڈکلائن اینڈ فال آف دا رومن امپائر، گبن ہیز اسٹیٹڈ دیٹ ایز لانگ ایز دیئر were even 2% honest men ان دا رومن ایڈمنسٹریشن دا امپائر لنگرڈ آن. یہ رومن امپائر کے اوپر ایک بہت ہی مشہور یہ ڈکلائن اینڈ فال آف دا رومن امپائر، اس پہ مووی بھی ہے اگر آپ دیکھ سکیں تو بہت ہی زبردست ہے. تو اس کا جو رائٹر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک 2% بھی ایماندار جو لوگ تھے وہ رومن ایڈمنسٹریشن کا حصہ رہے تو وہ رومن امپائر جو تھی وہ چلتی رہی. تو اونیسٹی کی اتنی زیادہ پاور ہوتی ہے. دا فیکٹرز دیٹ کنٹریبیوٹ ٹو دا پریولنس آف کرپشن ڈفر فرام کنٹری ٹو کنٹری. اب جو عناصر ہیں جس سے کرپشن پھیلتی ہے وہ ہر ملک سے دوسرے ملک کے مختلف ہوتے ہیں. دوز دیٹ آر کامن ٹو موسٹ کنٹریز انکلوڈنگ پاکستان ایٹ 7، بہت سارے جو کامن ہیں اور اس میں پاکستان کا جیسا ملک بھی شامل ہیں. تو ایسے کامن عناصر یا عوامل جو ہیں جو ان ممالک میں ہو سکتے ہیں وہ 7 طرح کے. فرسٹ، جنرل اکنامک کنڈیشن آف دا کنٹری از پور اینڈ ایوری ون ٹرائز ٹو فیدر ہیز اون نیسٹ. سب سے پہلے یہ ہے پاورٹی، کہ آپ کی جو فائنینشیل اور جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ ملک کی اوور آل لوگوں کی اتنی بری ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنا ہی فائدہ سوچے، اپنے ہی کہہ لیں کہ جو پرسنل بینیفٹ ہے اس کو پریفر کرے. سیکنڈلی، دا ریٹس آف ریمونریشن آف پبلک فنکشنریز آر لو. یہ اذان ہو رہی ہے، میں بھی کرواتی ہوں آپ کو. سیکنڈلی، دا ریٹس آف ریمونریشن آف پبلک فنکشنریز آر لو، کہ جو تنخواہیں ہیں، جو اجرتیں ہیں، جو ویجز ہیں، جو کہ عوام جب کام کرتی ہے لوگ کسی جگہ پہ تو ان کو جو کہہ لیں کہ ان کی جو ویجز ہیں جو ان کو دی جاتی ہیں ان کے کام کے کہہ لیں کہ ریٹرن میں، وہ بہت کم ہیں. دے آر ٹیمپٹڈ ٹو ایکسیپٹ برائبس. تو اس وجہ سے وہ جو لوگ ہیں جن کی ویجز بہت کم ہوتی ہیں، یہ تقریباً یہ بھی اس سے ملتا جلتا ہی ہے، پاورٹی میں ہی آ جائے گا. اکنامک اور جو ہماری فائنینشیل کنڈیشنز کا کہہ لیں کہ اوور آل جو ایک لو ہونا ہے اسی زمرے میں یہ بات آ جاتی ہے. تو ان کو پھر ایک ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کہ وہ رشوت لیں. تھرڈلی، دا جنرل پرائس لیول، دا اسٹینڈرڈس آف لیونگ آر ویری ہائی، کہ قیمتیں بہت زیادہ ہیں. جو معیار زندگی کہہ لیں کہ ایک معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے وہ ہائی ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا بھی وہ معیار زندگی ہو، لیکن قیمتیں بہت زیادہ ہیں چیزوں کی. آنیسٹ مینس آف اے پرسن فیل ہم، تو اگر ایک آدمی جو ہے وہ ایمانداری کے ذریعے اس طریقے سے اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو چاہتا ہے، ان چیزوں کو چاہتا ہے، تو وہ ناکام ہو جاتا ہے. فورتھلی، سوشل کنڈیشنز اینڈ کسٹمز ڈیمانڈ لیوش ایکسپینڈیچر آف منی. جو ہمارے سماجی جو رسم و رواج ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی ہیں کہ جو کہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ بہت سارے موقعوں پہ ایکسکیوز می، کہ بہت سارے موقعوں پہ ہم اندھا دھند خرچ کریں. ٹھیک ہے نا.
تو اس کی وجہ سے بھی کہہ لیں کہ وہ بھی ایک کاز ہے. ففتھلی دیر ایگزسٹ نو اسٹرانگ اوپینین اگینسٹ کرپشن. اور پانچواں یہ ہے کہ کرپشن کے خلاف جو ہے وہ کسی قسم کی ایسی اسٹرانگ اوپینین پائی نہیں جاتی کہ اس کے بہت خلاف ایسے کوئی اسٹینڈ لیا نہیں جاتا, اس کو لیجیٹیمیٹ سمجھا جاتا ہے. لوگ اس کو ایک ریگولر, ایک روٹین کا, ایک معمول کا حصہ سمجھتے ہیں. اس میں کوئی ان کو برائی ایز سچ نظر نہیں آتی. اٹ ہیز بین ایکسیپٹیڈ ایز اے کامن تھنگ. اس کو عام ایک چیز کے طور پہ لیا جاتا ہے. 6 دی لاز کنفر آن دا پبلک سروینٹس واسٹ پاورز اینڈ ڈسکریشنز دے ٹیک انڈر انڈیو ایڈوانٹیج آف دیٹ. کہ چھٹا یہ ہے کہ جس میں پبلک سرونٹس جو ہوتے ہیں, جن کے پاس طاقت ہوتی ہے فیصلہ کرنے کی, کہہ لیں کہ ان کے پاس پاور ہوتی ہے, وہ بڑی سیٹوں پہ ہوتے ہیں, تو وہ اپنی اس پاور کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو استعمال کرتے ہیں ناجائز طریقے سے. لاسٹلی دیر آر نو ایڈیکویٹ مینس ٹو پریونٹ کرپشن اور برنگ اوفینڈرس ٹو بک. اور آخر میں جو ہے کہ ایسے کوئی بھی مناسب ذرائع نہیں ہیں کہ جس سے ہم اس کو روک سکیں اور جو کرپشن کرنے والے مجرمین ہیں ان کو ہم احتساب کے لیے بلا سکیں. ٹو روٹ آؤٹ کرپشن, اب اس کی ہم میئرز کی طرف جا رہے ہیں کہ اس کو اگر ہم جڑ سے اکھاڑنا چاہتے ہیں. اے کمپلیٹ چینج آف دا پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم از نیسیسری. ایک مکمل سیاسی, سماجی اور معاشی نظام کی تبدیلی ضروری ہے. نو ریویژن آف پے اسکیلز however liberal can reduce corruption. پے اسکیلز کو جتنا ہی ہم ریوائز کر لیں, کتنے بھی لبرل طریقے سے اس کو کیا جائے, یہ کرپشن کو کم نہیں کر سکتا. the reason is that the wealth targets aimed at by corruption officials are very high. کیونکہ آپ جتنی بھی تنخواہیں اس کو بڑھا لیں یا اس میں کر لیں, جیسے پیچھے کہا کہ چونکہ جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں ان کی پیسہ کمانے کے ٹارگٹ اتنے زیادہ ہائی ہوتے ہیں, وہ اتنا زیادہ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں سڈنلی پیسہ حاصل کرنا, کہ ان کو ہم روک نہیں سکتے. سملرلی میئر چینج ان گورنمنٹ از کوائٹ انفیکٹو. اور اسی طرح سے گورنمنٹ میں بھی کوئی تبدیلی اگر کی جائے تو وہ بھی خاص مؤثر نہیں ہوگی. دا نیو گورنمنٹ ہیز ٹو ریلائی آن پرماننٹ سروسز فار اٹس ڈے ٹو ڈے ایڈمنسٹریشن. کیونکہ جو نئی حکومت ہوگی اس کو بھی ڈیلی بیسس کے اوپر اسی کے اوپر ڈپینڈ کرنا پڑے گا جو آلریڈی سسٹم چل رہا ہے ایڈمنسٹریشن کا. unless the motive or inducement for corruption is removed, جب تک ہم اس کا موٹیو اور اس کو ترغیب دینے کا, یعنی کہ اس کے جو فیکٹرز ہیں جس سے اس کو وہ موٹیویشن ملتی ہے یا اس کو ترغیب ملتی ہے, جب تک ہم اس کو ختم نہیں کریں گے, کرپشن ول کنٹینیو. اس وقت تک کرپشن جو ہے وہ جاری رہے گی. 4 اسٹیپس however many may be of some use. 4 اقدامات ہو سکتا ہے کہ اس معاملے میں مددگار ثابت ہوں. فرسٹ, wide discretionary powers should be taken away from individual officials. کہ جو انفرادی افسران ایسے ہوتے ہیں, کسی افسر کے پاس اتنی زیادہ کہہ لیں کہ طاقت یا پاور ہونی ہی نہیں چاہیے کہ اس کو فیصلہ وہ اس طرح کے بڑے فیصلے کر سکے اور بڑے لیول پہ کرپشن جو ہے وہ کر سکے. سیکنڈلی, اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ شوڈ بی میڈ مور افیکٹو. اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ جو بیسیکلی کرپشن کو مانیٹر کرتا ہے وہ زیادہ مؤثر ہونا چاہیے. اور تھرڈلی, دا مائنڈس آف دا پیپل شوڈ بی چینج. لوگوں کے ذہن تبدیل ہونے چاہیے بائی دا پریولنس آف مورل ویلیوز, جس میں کہ مورل ویلیوز کو انہینس کر کے کہ اخلاقی اقدار کو آپ ان کے سامنے پریچ کریں, اس کو کہہ لیں کہ زیادہ اس کی کہہ لیں کہ اس کو ان کو ایڈورٹائز کریں, لوگوں کو بتائیں. لاسٹلی یعنی کہ ایک اویئرنیس, ایک کانشیسنیس جو ہے وہ لوگوں کے اندر ہونی چاہیے کہ یہ دس از اے ایول, دس از اے وائس اینڈ اٹ شوڈ بی کربڈ, اٹ شوڈ بی اسٹاپڈ, اٹ شوڈ بی ڈسکریجڈ. لاسٹلی, دا پنشمنٹ فار کرپشن شوڈ بی مور ایگزامپلری. اور آخر میں یہ ہے کہ اس کی جو سزا ہے وہ زیادہ مثالی ہونی چاہیے. یہ آپ کا ایسے میں نے کمپلیٹ پڑھا دیا ہے. سارے بچے یہ ایسے جو ہے یہ آج اور کل, سنڈے آپ کی چھٹی ہے, آف ہے, تو آپ نے اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے. پیچھے کا کام بھی میں ریوائز کر دیا ہے, وہ بھی جن کا رہ گیا ہے اس کو اچھے طریقے سے کر لیں. اوکے جی, ٹیک کیئر آف یور سیلفس. اللہ حافظ.